اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھیں گے قصی کے اہم کارنامے، کون سے ایسے بڑے بڑے کام تھے جو قصی نے کیے۔ سب سے بڑا کام جو قصی نے کیا وہ دارالندوہ بنوانا تھا۔ انہوں نے ایک بڑا سارا گھر بنوایا، جو قصی نے ایک گھر بھی بنایا جو کعبے کے شمال یعنی نارتھ کی طرف تھا۔ اس گھر میں اس قبیلے کے سرکاری کام ہوتے تھے۔ اس گھر کا نام دارالندوہ تھا، اسمبلی ہاؤس رکھا گیا، یعنی ایک جگہ سب سے پہلے جیسے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کا ایک آفس ہوتا ہے جہاں پر سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اب یہ تو بہت بڑے پولیٹیشین تھے، مطلب ان کے اندر بہت سمجھ تھی۔ تو اس زمانے میں آپ امیجن کریں جب یہ سب کچھ نہیں تھا، جیسے بنو خزاع تھے تب ان کا کوئی ایسا پارلیمنٹ ہاؤس، اس طرح کا کوئی اسمبلی ہاؤس نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے جب حکومت شروع کی مکہ کے اوپر، تو انہوں نے سب سے پہلے ایک بہت بڑا گھر تھا دارالندوہ، وہ بنوایا، جہاں پر یہ سارے قریش کے جو سردار تھے وہ ملتے تھے، اور بہت بڑے بڑے جو ڈیسیجنز تھے وہ لیے جاتے تھے، اور سب کام ہوتے تھے۔ تو یہ سب سے بڑا کام ان کا جو تھا وہ دارالندوہ، یہ آخر تک دارالندوہ رہا ہے۔ گھر تھا جہاں پر قریش کے سردار جو تھے سب مل کر ڈیسیجنز لیتے تھے۔ ایک طرح کا سمجھیے آپ پارلیمنٹ یا اسمبلی ہاؤس تھا، یہ ریئل پکچرز نہیں ہیں۔ دارالندوہ ان کی پارلیمنٹ بھی تھی اور اس میں شادیاں بھی ہوتی تھیں۔ قصی کو بہت عزت دی جاتی تھی، جو مکہ والے تھے وہ قصی کے اوپر بالکل فدا تھے، ان کی بہت عزت تھی مکہ میں، اور جتنی بھی شادیاں ہوتی تھیں، جو بھی امپورٹنٹ کام جو بھی ہوتے تھے وہ سب دارالندوہ میں ہوتے تھے۔ وہ بہت کریم اور عقل مند تھے۔ کریم یعنی بہت زیادہ خرچ کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے، اور بہت عقل مند تھے۔ سب لوگ بنا ہیزیٹیشن یا اعتراض کے ان کی بات مانتے تھے۔ وہ جو کہہ دیتے تھے ان کی بات مانی جاتی تھی، کیونکہ ان کے کتنے احسانات بھی تھے نا، ان کی وجہ سے قریش کو دوبارہ سے عزت ملی، پورے چاروں طرف سے قریش واپس آئے، اور پھر سے قریش کے پاس کعبے کی جو ٹرسٹی شپ تھی وہ آئی۔ تو ان کی جو بات ہوتی تھی وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی تھی کہ سب لوگ بنا کسی کوئی مخالفت کے ان کی بات مانتے تھے۔ قصی کے پاس کچھ پوزیشنز تھیں، جیسے اب انہوں نے کیا کیا، پورے جیسے کہ آج کل نہیں ہوتا، الگ الگ منسٹریز ہوتی ہیں، جو الگ الگ منسٹرز ہوتے ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اسی طرح سے پورے جو کام ہوتے تھے، جو ایک لیڈر کو کام کرنا چاہیے، وہ سب ڈیوائڈ کر دیے انہوں نے۔ ڈیوائڈ کر کے کچھ جو امپورٹنٹ پوزیشنز تھیں وہ انہوں نے، مناصب جسے کہتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں رکھی۔ جیسے پہلے تھی لوا جو ہے، یہ پوزیشن جو تھی یہ قصی کے پاس تھی، یعنی جنگ کا پرچم، پرچم یعنی فلیگ قصی کے ہی ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ قریش کا جھنڈا اور کمان قصی کے ہاتھ میں تھا، اور لڑائی کا جھنڈا ان کے علاوہ کوئی اور نہیں باندھ سکتا تھا۔ جب یہ لڑائی پہ جاتے تھے، جنگ پہ، تب ان کے پاس فلیگز ہوتے تھے، اس کی بہت امپورٹنس ہوتی تھی فلیگ کی۔ تو وہ فلیگ جو سٹارٹنگ ہوتی تھی لڑائی پہ جانے کی، تو فلیگ باندھا جاتا تھا۔ تو وہ جو کام ہوتا تھا وہ لیڈر کا کام ہوتا تھا، تو وہ جو کام تھا اس کو لوا کہتے ہیں۔ تو وہ کام جو تھا وہ قصی کرتے تھے۔ اس طرح سے جنگ پہ جاتے تھے تو اس طرح سے ان کے پاس جھنڈے ہوتے تھے، ہر قبیلے کا جھنڈا ہوتا تھا، اس کی بہت امپورٹنس ہوتی تھی فلیگز کی قبیلوں میں۔ پہلا کام تھا ان کا دارالندوہ، سیکنڈ جو لوا جو تھا جھنڈا باندھنا، وہ قصی کے ہاتھ میں تھا۔ اب تھرڈ آ گیا حجابت۔ حجابت کیا ہوتا ہے؟ یعنی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال قصی کرتے تھے۔ خانہ کعبے کا دروازہ قصی ہی کھولتے تھے،
اور وہی خانہ کعبے کی خدمت اور حفاظت کے ذمہ دار تھے۔ جو چابیاں جو ہوتی تھیں خانہ کعبہ کی، جو پوری صفائی کروانا، اس کی حفاظت کرنا، وہ سب جو کچھ کام تھا وہ قصی کے ہاتھ میں تھا۔ اس کو حجابت کہا جاتا ہے۔ دارالندوہ، لیوا، اب یہ تھرڈ ہے حجابت۔ لیوا جھنڈے کا پرچم پھہرانا، اور یہ حجابت یعنی جس کے ہاتھ میں کعبے کی چابیاں ہوں، کعبے کی کسٹڈی جس کے ہاتھ میں ہو، جو کعبے کی دیکھ بھال کرتا ہو، پروٹیکٹ کرتا ہو، حجابت۔ اب تھرڈ تھا کام سقایا، پانی پلانا۔ کس کو پانی پلانا؟ آپ کو پتہ ہے نا، ہر سال وہاں پر حاجی آتے تھے پورے عرب سے، اور حج ہوتا تھا۔ حج تو خیر وہ اس کی شکل تو جو ابھی حج ہوتا ہے اس میں بہت بگاڑ آ گئے تھے، لیکن حج ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور وہ حرمت والے مہینوں میں ہوتا تھا، اور ان مہینوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، صرف عبادت ہوتی تھی۔ اب وہ جیسے بھی عبادت کرتے تھے، اور وہ میلے لگتے تھے وہاں پر، بہت بزنس ہوتا تھا، جو ہم نے پڑھے تھے اوقاس کے میلے، اور وہ سب میلے لگتے تھے۔ تو اس ٹائم پہ پورے آپ دیکھیں پورے جزیرۃ العرب سے، پورے پیننسولا سے جو لوگ تھے وہ آتے تھے۔ اب آتے تھے تو ان کا کھانا اور پانی کا انتظام کون کرے گا؟ تو جس کے ہاتھ میں کسٹڈی ہوگی کعبے کی، اسی کی ذمہ داری ہوگی کہ اتنے سارے لوگوں کے کھانے کا اور پانی کا انتظام کریں۔ اب پانی کہاں سے لائیں گے؟ پانی تو ہے نہیں، کیونکہ زمزم تو بند ہو چکا ہے۔ زمزم تو جب بنو جرہم جا رہے تھے انہوں نے بند کر دیا تھا، اس میں سونے کے ہرن، حجر اسود اور سب کچھ ڈال کے بند کر دیا تھا۔ زمزم کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو آپ سوچیں اس زمانے میں پانی کا انتظام کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ تو دور سے، کہیں دور جہاں جہاں بھی کنویں تھے وہاں سے پانی بھر بھر کے لایا جاتا تھا، اور پھر اتنے سارے حاجیوں کو پانی پلایا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ تو یہ ذمہ داری بھی سقایا، پانی پلانا، یہ بھی قصی کی ذمہ داری تھی۔ قصی نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کام تھا پانی پلانا۔ تو یہ ان کے ہاتھ میں تھا سقایا۔ پہلے ہم نے پڑھا دارالندوہ، پھر لیوا، پھر حجابت، اب سقایا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ حوض بنا دیے جاتے تھے وہاں پر، حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا، اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے میٹھا بنا دیا جاتا تھا، یعنی شربت جیسے ہم بناتے ہیں ویسے وہ شربت بنا دیا جاتا تھا۔ جب حجاج کون ہوتے ہیں؟ جو حج کرنے والے مکہ آتے تو اسے پیتے تھے۔ تو یہ سقایا، یہ پانی پلانا جو ہے بہت ہی، کیونکہ عرب بالکل ہی سوکھی جگہ ہے، وہاں پر اس طرح سے ندیاں اور یہ سب تو نہیں ہوتے نا، کہیں کہیں پر پانی نکل آتا ہے، جو ہم نے اویسس پڑھے تھے، تو وہاں سے پھر پانی بھر بھر کے لایا جاتا تھا۔ اب نیکسٹ ہے رفادہ۔ رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی، انہیں کھانا کھلانا۔ رفادہ یہ بھی بہت بڑی پوزیشن تھی، یہ بھی قصی نے اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ ہم نے دارالندوہ، لیوا، پھر حجابت، اس کے بعد سقایا، اب رفادہ، حاجیوں کی میزبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی، یعنی قصی نے قریش کے جتنے لوگ تھے ان سب کو ایک پرٹیکولر جو ان کی پیسے تھے وہ سب کو دینے ہوتے تھے، جو موسم حج میں قصی کے پاس جمع کی جاتی تھی۔ قصی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرواتے تھے۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہ کھانا کھاتے تھے۔ اب بہت سارے لوگ آتے تھے جو اتنا نہیں افورڈ کر سکتے تھے اتنے دن رہنا کھانا پینا، تو ان سب کے لیے کھانے کا انتظام قریش سے پیسے لیے جاتے تھے اور پھر اس کا کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اب یہ سارے مناصب، یہ پوسٹ جو تھے قصی کو حاصل تھے۔ یہ بہت دھیان سے اس کو ہمیں پڑھنا ہے کہ یہ جو 4 بڑے بڑے پوسٹ تھی، مناصب یعنی پوسٹ، یہ جو تھے پوزیشنز، یہ قصی نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے، یعنی یہ قصی نے اپنے ہاتھ میں تھی کہ قصی کی ذمہ داری، اور یہ بہت ہی عزت کی بات ہوتی تھی۔ اگر آپ کے پاس رفادہ کی پوزیشن ہے یا سقایا آپ کے ہاتھ میں، جیسے الگ الگ نہیں ہوتے منسٹری میں،
جیسے فوڈ اینڈ ایگریکلچر منسٹر، ایک ہیلتھ منسٹر ہوتا ہے، تو اگر کوئی ہیلتھ منسٹر بن جاتا ہے تو، یا پھر کوئی ہوم منسٹر ہوتا ہے تو اس کی کتنی عزت ہوتی ہے. تو اسی طرح سے یہ جو آپ سمجھیں الگ الگ جو منسٹریز تھیں آپ کہیں، تو یہ جو چار جو چیزیں تھیں یہ خاص طور سے قصی نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھیں. یہ رفادہ یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانا. قصی نے حاجیوں کی میزبانی کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا. وہ حج کے دنوں میں حاجیوں کے لیے بڑی مقدار میں کھانا تیار کرواتے. بہت سارا کھانا تیار کیا جاتا تھا اور پھر حاجیوں میں بانٹا جاتا تھا. اور شہد، کھجور یا کشمش سے شربت بنایا جاتا اور حاجیوں کو پلایا جاتا. یہ کون سی پوزیشن تھی ان کی؟ رفادہ اور سقایا. یہ اس میں یہ کھانا کھلاتے تھے اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اس طرح سے شربت بنا کر. اب قریش کے دوسرے قبیلوں کو بھی کچھ ڈپارٹمنٹس دیے گئے تھے. اب انہوں نے قریش کو لا کے بسایا تھا پورے مکہ میں. الگ الگ قبیلے تھے قریش کے جو بسے ہوئے تھے. تو اب انہوں نے ایک ایک ڈپارٹمنٹ جو تھی، ایک ایک ذمہ داری الگ الگ قبیلوں کو بھی دے رکھی تھی. تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ قریش کے کس طرح سے الگ الگ قبیلے تھے جن کے پاس ایک ایک ذمہ داری تھی. ان کے علاوہ کچھ اور مناصب یعنی پوسٹ پوزیشن بھی تھیں جنہیں قریش میں تقسیم کر رکھا تھا. ان مناصب اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت، بلکہ حکومت جیسی انتظامیہ قائم کر رکھی تھی. پوری سمجھیے آپ، پوری ایک جیسے منسٹری ہوتی ہے اور پوری حکومت ہوتی ہے، وہ قصی کی چل رہی تھی مکے پر. یہ ایسی تھی جیسے آج کل پارلیمنٹ، مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے ہیں. یہ پوسٹ یہ تھی. اب یہ جو کچھ پوزیشنز تھی یہ انہوں نے الگ الگ قبیلوں کو دے رکھا تھا. اب یہ ہم تھوڑا سا اس کو سمجھیں گے. قصی بن کلاب کے بیٹے تھے قصی. قریش، پورے سب کو قریش کہا جاتا ہے، قریش فہر کا لقب تھا. پھر اس کے بعد قصی کے اب 3 بیٹے تھے، عبدالدار بن قصی، عبد مناف بن قصی، اسد ابن عبد العزیٰ بن قصی. تو یہ جو تھے یہ اس کے بیٹے تھے قصی کے. ٹھیک ہے. پھر عبد مناف جو تھے، عبد مناف یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے. عبدالدار، عبد مناف اور یہ عبد العزیٰ، ان کے بیٹے پھر اسد تھے. تو یہ جو 3 بیٹے تھے، پھر ان میں سے عبد مناف جو ہیں، عبد مناف کے بیٹے تھے عبد شمس، نوفل، مطلب، ہاشم. یہ 4 بیٹے تھے عبد مناف کے. قصی کے سب بیٹے جو تھے وہ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم. ٹھیک ہے. یہ ہاشم جو تھے ان سے بنو ہاشم قبیلہ خاندان نکلا، بنو ہاشم، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. پھر ان کے بیٹے تھے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو یہ ہاشم، اور یہاں پر دیکھیں آپ عبد شمس. یہ جو عبد شمس ہیں یہ امیاس تھے، یہ بنو امیہ. ان کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ آگے چل کر جب ہم اسلامک ہسٹری پڑھیں گے تو یہاں پر ہم بنو امیہ کے بارے میں پڑھیں گے. تو یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ دونوں ایک ہی عبد مناف کے ہی بیٹوں میں سے تھے. عبد مناف کے بیٹے تھے عبد شمس، نوفل، مطلب، ہاشم. تو یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے بیچ میں شروع سے ہی لڑائی چلتی تھی. بنو امیہ اور بنو ہاشم. بنو ہاشم کون ہے؟ بنو ہاشم کی اولاد میں سے ہیں، اور بنو امیہ عبد شمس، یہ یاد رکھیے گا، عبد شمس یہ عبد مناف کے ہی بیٹے تھے. یہ ہم 2-3 بار اگر پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. یہ شروع میں بس تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن بعد میں انشاءاللہ یہ سب بہت آسان لگنے لگتا ہے جب ہم اس کو 3-4 بار پڑھتے ہیں. تو یہ ہمیں اس لیے پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، ہند
بنت عقبہ جو ان کی بیوی تھی، یہ سب کتنی زیادہ مخالفت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ اس لیے کیونکہ یہ جو تھے بنو امیہ جو تھے، بنو ہاشم کی شروع سے ہی کمپٹیشن چلتا تھا، لڑائی چلتی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اور بعد میں بھی دیکھیں خلفاء راشدین کے بعد بنو امیہ کی حکومت ہو گئی تھی. تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے عبد شمس. ٹھیک ہے، ابھی ہمیں ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبداللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ قریش کے قبیلے وہ قبیلے تھے جو مکہ میں آباد ہوئے تھے. جمعہ، سہم، عدی، مخزوم، تائم، زہرہ، عبد الدار بن قصی، عبد مناف بن قصی، اسد بن عبد العزیٰ. یہ عبد العزیٰ جو تھے یہ قصی کے بیٹے تھے، اور ان کے بیٹے تھے اسد، تو ان کے نام سے بھی بنو اسد قبیلہ ہے. تو یہ سارے قبیلے جو تھے یہ مکہ میں موجود تھے. یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ بنو عدی جو تھے اس میں سے حضرت عمر تھے، پھر بنو تائم سے حضرت ابوبکر صدیق تھے. یہ جو بنو زہرہ ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں آمنہ. تو یہ سب چیزیں اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں. اب جو الگ الگ جو قبیلے تھے ان کو جو پوزیشن دی گئی تھی، وہ پہلی تھی ایثار. ایثار کیا تھی؟ یعنی فالگیری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت، ان کی پوزیشن تھی. اب دیکھیں یہ سب فالگیری یہ سب چل رہا ہے نا، یہ سب کس نے شروع کیا تھا؟ یہ بنو خزاع نے شروع کیا تھا نا یہ سب چیزیں. تو یہ سب چیزیں قریش میں بھی تھیں، جو چیزیں چل رہی تھیں نا ان کی 300 سال سے، یہ سب چیزیں قریش میں بھی موجود تھیں. جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع کیا تو انہوں نے مخالفت کی. تو یہ بت پرستی اور یہ سب چیزیں قریش میں بھی رائج تھیں. تو یہ ایثار کیا تھا؟ فالگیری و قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے جاتے تھے. یعنی یہ کون کرے گا یہ والا کام؟ تو یہ بنو جمحہ کو حاصل تھا. یعنی یہ جو پوزیشن تھی ایثار کی، فال نکالنے کی، یہ بنو جمحہ کی ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے، یہ قریش کا قبیلہ ہے بنو جمحہ، اس کی ذمہ داری تھی ایثار، فالگیری کی. اب سیکنڈ تھا مالیت کا انتظام، یعنی فائنینشیل جو چیزیں ہوتی تھیں، یعنی بتوں کے تقرب کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا. یعنی پورے چاروں طرف سے لوگ آتے تھے اور بتوں کے لیے نذرانے پیش کرتے تھے اور قربانیاں کی جاتی تھیں. اور نیز لڑائی جھگڑے کا فیصلہ کرنا، یہ سب کام کس کے ہاتھ میں تھا؟ بنو سہم کو سونپا گیا تھا. یہ سارا کام بنو سہم کا کام تھا. یہ سیکنڈ جو قبیلہ دکھ رہا ہے بنو سہم، اس کو دی گئی تھی یہ پوزیشن. اب نیکسٹ تھی شورا. شورا کونسل ہوتی ہے جہاں پر سب لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ جو اعزاز یعنی یہ جو عزت تھی یہ بنو اسد کو حاصل تھی. شورا کس کے ہاتھ میں تھا؟ بنو اسد. یہ بنو اسد آپ کو پتہ ہے نا کون ہے؟ یہ جو تھے اسد، یہ قصی کے بیٹے عبد العزیٰ کے بیٹے تھے اسد. تو یہ بنو اسد کے ہاتھ میں تھا یہ شورا کا کام. اب نیکسٹ تھا اشناق. اشناق ایک پوزیشن تھی جس میں بلڈ منی یعنی دیت، کوئی کسی کا خون کر دیتا تھا تو وہ قبیلہ والا جو تھا اس کے بدلے میں اس کو دیت دیتا تھا، یعنی پیسے دیتا تھا. وہ کہتے تھے دیت دو، ہمارے اس کا قتل ہو گیا ہے، تمہارے قبیلے والے نے کیا ہے، تو وہ دیت دیتے تھے. یا کچھ فائن دینا ہوتا تھا تو اس کو اشناق کہا جاتا تھا. یہ بنو تائم کی ذمہ داری تھی. بنو تائم کون تھے؟ یہ اسی میں سے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ یعنی دیت اور جرمانوں کا نظام، اس منصب پر بنو تائم فائز تھے. یہ بنو تائم جو تھے یہ اس پر فائز تھے. اب نیکسٹ پوزیشن تھی عقاب. اس کو آپ بالکل یہ مت سمجھیے گا کہ مشکل ہے، یہ مشکل نہیں ہے. یہ ہم 3-4 بار پڑھیں گے تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. یہ پورا ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. یہ ہم سمجھیں گے تو پھر ہم بعد میں جا کے ہمیں بہت آسانی ہوگی سیرہ پڑھتے وقت. یعنی قومی پرچم کی علم برداری، یہ بنو امیہ کا کام تھا. بنو امیہ یاد ہے نا کون ہے؟ عبد الشمس کے بیٹے، یہ ان کا کام تھا. پرچم
پرچم یعنی فلیگ، فلیگ کی ذمہ داری اٹھانا۔ یہ امیہ کون تھے؟ یہ عبد مناف بن قصی کے بیٹے تھے، عبد مناف کے ہی بیٹے ہاشم بھی تھے۔ اب قبا، قبا کیا تھا؟ عرب کیولری یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شہ سواروں کی قیادت، یعنی جو فائٹرز جو ہوتے تھے، جو شہ سوار مینس یہ جو ہارس رائڈرز ہیں، ان سب کو قیادت کرنا، یعنی ان کو لیڈ کرنا، یہ سب کام جو تھا وہ قبا کہلاتا تھا، اور یہ بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ بنو مخزوم، یہ دیکھیں، یہ ہے بنو مخزوم، یہ قبیلہ تھا۔ تو ان پوری قبیلوں میں یہ پوزیشنز جو تھی بٹی ہوئی تھیں۔ اب سفارت جو تھی وہ بنو عدی کا کام تھا، بنو عدی کی پوزیشن تھی یہ۔ بنو عدی کون تھے؟ بنو عدی میں سے ہی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بنو عدی میں سے تھے۔ فورن ایمبیسڈر بن کے کوئی جاتا تھا یہاں سے دوسری جگہ پر تو وہ بنو عدی کے قبیلے میں سے جاتا تھا۔ سفارت، سفیر کہتے ہیں نا، سفیر جاتا تھا، فورن ایمبیسڈر، یہ عدی قبیلہ تھا قریش کا۔ اب ہم تھوڑا سا قریش کے بارے میں سمجھ لیں گے۔ قریش کو ایدنائٹس بھی کہتے ہیں، قیدرائٹس بھی کہتے ہیں، قیدار کی اولاد میں سے تھے، پھر عدنان، پھر قریشی کہلاتے ہیں یہ، ان کا لوکیشن مکہ سعودی عرب۔ پھر اس کے بعد ڈسینڈڈ فرام فہر بن مالک، فہر کون تھے؟ جن کا لقب قریش تھا۔ ان کی پیرنٹ ٹرائب کہلاتی ہے کنانہ۔ ان کا ریلیجن فتح مکہ سے پہلے تو پولیتھزم تھا، بت پرستی ہوتی تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد اسلام۔ اب یہ الگ الگ قبائل تھے جس کے ہمیں بس تھوڑا سا دیکھنا ہے تاکہ جب ہم صحابہ کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ کون ہے، کیونکہ پھر صحابہ لرن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے بنو الحارث، یہ ان میں سے تھے، کلین دیکھیے اور نوٹیبل ممبرز دیکھیے۔ ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 لوگ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یہ لوگ اتنے اچھے لوگ تھے۔ تو یہ ابو عبیدہ بن جراح، یہ بھی قریش کے قبیلے بنو حارث سے تھے، الحارث سے تھے۔ پھر سیکنڈ بنو عامر، ان سے سہیل ابن عمرو، عبداللہ ابن سہیل، ابو جندل، یہ جو تھے یہ بنو عامر میں سے تھے۔ پھر نیکسٹ بنو عادی، بنو عادی میں سے کون کون تھے؟ عمر ابن الخطاب یعنی حضرت عمر، اور عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے۔ یہ جو بہت خاص لوگ ہیں وہ صرف وہ لکھے گئے ہیں، بہت سارے تھے لیکن جو خاص ہیں جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ پڑھیں گے ان کے نام ہیں یہ۔ حضرت عمر بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ پھر بنو تائم، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ۔ طلحہ بن عبید اللہ کون تھے؟ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یہ بنو تائم میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد بنو سہم، بنو سہم میں سے عمرو بن العاص تھے اور العاص بن وائل، یہ تھے بنو سہم میں سے۔ یہ سب ہم پڑھیں گے عمرو بن العاص کے بارے میں، اور یہ سب صحابہ جو بہت ہی خاص صحابہ ہیں یہ ان کے نام ہیں۔ تو یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ قریش کے وہ ہیں، اور بیچ میں جینیولوجی ہے کہ وہ کس طرح سے جا کے فہر سے ملتے ہیں۔ فہر یعنی قریش جن کا لقب تھا ان سے کس طرح سے کس کے بیٹے، پھر کس کے بیٹے، پھر کس کے بیٹے وہ ہیں۔ پھر بنو جمحہ امیہ بن خلف، یہ جو تھے حضرت بلال کے جو تھے، حضرت بلال ان کے غلام تھے جو بہت ظلم کرتے تھے۔ پھر صفان بن امیہ، یہ بنو جمحہ میں سے تھے۔ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے، 3-4 بار ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا یہ بھی۔ پھر اس کے بعد بنو مخزوم میں سے تھا ابو جہل۔ پھر خالد بن ولید بھی ابو مخزوم میں سے تھے۔ ولید ابن المغیرہ جو خالد بن ولید کے والد تھے وہ بھی اسی میں سے تھے، یہ تو خیر مشرک تھے، ویسے ہی مشرک ہی مرے تھے۔ پھر بنو زہرہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں آمنہ،
عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ سب بنو زہرا میں سے تھے، بنو زہرا میں سے۔ سعد بن ابی وقاص یہ سب جو تھے یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد بنو عبد الدار، بنو عبد الدار میں سے کون تھے؟ مصعب بن عمیر۔ یہ سب صحابہ وہی جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ پڑھیں گے، تو یہ کس قبیلے میں سے تھے اور کس طرح سے؟ قریش میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد بنو عبد الشمس یا بنو امیہ، اس میں سے کون کون تھے؟ عثمان ابن عفان جو تیسرے خلیفہ تھے، پھر معاویہ ابن ابی صفان، ابو سفیان، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابو حذیفہ، یہ سب جو تھے وہ بنو امیہ میں سے تھے۔ تو یہ بھی ہمیں یاد کرنا ہے سب۔ اب ان میں سے انہی میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کی تھی۔ سب سے زیادہ مخالفت تو قریش نے ہی کی تھی نا، آپ کی اپنے ہی لوگ تھے، یہ اپنے ہی سب خاندان کے لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ تو انہی میں سے تھے کچھ جو تھے وہ بہت ہی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، کچھ بہت اچھے صحابی تھے، اور کچھ جو تھے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی تھی۔ پھر بنو نوفل، پھر اس کے بعد بنو ہاشم۔ بنو ہاشم جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت علی ابن ابی طالب، پھر حضرت ابو طالب، پھر اس کے بعد عبد المطلب، عبداللہ بن عباس آپ کے چچا، یہ سب جو تھے رضی اللہ عنہم، یہ سب جو تھے وہ بنو ہاشم میں سے تھے۔ پھر بنو مطلب بھی تھے۔ بنو مطلب ہاشم کے جو بھائی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، پردادا ان کے بھائی مطلب، جو کہ شیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو لے کر آئے تھے مکہ، ان کا بھی قبیلہ تھا۔ اس میں امام شافعی جو بہت بڑے اسکالر ہیں وہ انہی کے قبیلے میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد بنو اسد، بنو اسد میں سے تھی حضرت خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس میں سے تھی، یعنی یہ بھی قریش میں سے تھی۔ پھر ورقہ بن نوفل، زبیر ابن العوام، یہ بہت بڑے صحابہ تھے، یہ بھی بنو اسد میں سے تھے۔ اور یہ سب کون ہیں؟ یہ سب قریش ہے۔